السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر خیریت سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنی کرم کریں، رحمت کریں اور تمام امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی اور یکجا ہونے کی توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہیں سیدہ ام خیر بنت صخر رضی اللہ عنہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ ام خیر کی شادی ابو قحافہ کے ساتھ ہوئی۔ جب ان کے ہاں کوئی بچہ جنم لیتا تو تھوڑی دیر کے بعد وفات پا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اس نامولود کو گود میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئیں اور یہ دعا کی، الہی اس کو موت سے آزادی عطا کر، یہ مجھے عنایت کر دے۔ یہ تاریخ دمشق لابن عساکر کوئی بک ہے جس کے اندر سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ وہ موت سے آزادی پانے والا نومولود زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ام خیر کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن یہ کون تھا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق زمانہ جاہلیت میں سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ جب انہیں منصب رسالت پر فائز کیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دروازے پر دستک دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور فرمایا، یا ابی بکر، اے ابو بکر، میں تیری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اسی وقت کہا، اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حق اور خیر سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ نے فوراً اپنے دامن کو اس خیر سے بھر لیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان کی جو خیر کی کرنیں ان کے اندر سے نکلتی تھی وہ ان کی نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی ان کے کردار کا حصہ تھی۔ تو جب ایسے کردار کا انسان کوئی بھی بات کرے گا، خیر کی بات کرے گا، تو اس کے قریب رہنے والے کوشش کریں گے کہ ہم اس خیر کو، جو واقعی اس کے ساتھ پرخلوص ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان خیر کی بات کر رہا ہے اور یہ ہمارے لیے بھی خیر ہی سوچتا ہے۔ تو امام بخاری نے دبرہ بن عبد الرحمن سے اور اس نے حمام سے روایت کیا، کہتے ہیں میں نے عمار بن یاسر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی یہ شروع کی بالکل بات ہے جب اسلام جو لوگ لائے تھے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون بنے۔ ان کے ہاتھ پر کبار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ سب صحابہ کرام دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوتے تھے اور آپ سے دینی احکام اور قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا یہ معمول تھا کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اکثر و بیشتر قریش کے بالمقابل سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔
تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکیں۔ عروہ بن زبیر نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ مشرکین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کم وقت نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا۔ ایک طرف سے ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے اس ناانجار کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اس موقع پر یہ کلمات کہے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 40۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ کہ وہ تمہارے پاس رب کی جانب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ قریش کے ایک جتھے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بہت بری طرح مارا۔ قریب تھا کہ آپ مار کی شدت کو برداشت نہ کر پاتے اور فوت ہو جاتے۔ اتنے میں ان کی قوم بنو تمیم کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو مارنے والوں کے چنگل سے چھڑایا اور انہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ ان کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ نے اپنی والدہ ام خیر سے کہا، امی جان، آپ فاطمہ بنت خطاب یعنی سعید بن زید کی بیوی اور عمر بن خطاب کی ہمشیرہ سے پوچھیں، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات دے سکیں گی اور وہی بتائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں۔ ام خیر فاطمہ بنت خطاب سے مل کے واپس آئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بتایا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارقم بن ابی الارقم میں ہے اور وہ بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ ام خیر کا اسلام قبول کرنا۔ جب سیدہ ابو بکر رضی اللہ کی توانائی بحال ہوئی تو وہ اپنی والدہ ام خیر اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب کے ہمراہ گھر سے نکلے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں بیٹھے صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اتنی اٹریکٹیو لائن لگتی ہے، اتنی اٹریکٹیو لائن لگتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے اولاد، تمہارے والدین اور تمہارے اپنے نفس سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو محبت دیکھیں کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لوگ میرا چہرہ دیکھ کے رنجیدہ ہیں لیکن میں ٹھیک ہوں، چہرے کے زخمی ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میری والدہ ہیں، یہ مجھ سے خوش ہیں کیونکہ میں ان کا فرما بردار اور خدمت گزار بیٹا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچائے گا اور یہ اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کی مستحق ہو جائیں گی۔ ام خیر اپنے بیٹے کی رائے اور عقل و دانش پر اعتماد کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام خیر کو قرآنی آیات سنانا شروع کی اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ ام خیر نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اپنی والدہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا منظر دیکھنے پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ظاہری سی بات ہے، جو بھی خیر ہوتی ہے جب تک ہمارے اپنوں میں نہیں جاتی، جب تک ہم اپنے اپنوں کو اس خیر میں حصے دار نہیں بنا لیتے اور ان کو وہ محبت نہیں سکھا دیتے، تب تک ہمارا دل اس طرح خوش نہیں ہوتا۔ تو سیدنا ابو بکر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب ان کی والدہ نے ان کے سامنے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی،
تو انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا سارا کنبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اسلام قبول کرنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی دلی آرزو پوری ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ان کی والدہ ام خیر بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں ان کے والد ابو قحافہ بھی دائے اجل کو لبیک کہہ گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ان کی حسنات کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں بھی کار خیر پر چلنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے چن لے، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے معاملے کرے، کرم کے معاملے کرے، ہمارے لیے آسانیوں کے معاملے کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔